اللہ رب العزت کا امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام پر یہ خصوصی احسان اور فضل ہے کہ سال میں بہت سارے مواقع اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسے رکھے ہیں کہ تھوڑے وقت میں ہم بہت زیادہ نیکیاں اور بہت زیادہ خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں سے آنے والے یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی عید کا دن بھی ہے اور اسلام کے ایک رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کا وقت بھی ہے۔ بہت سارے مسلمان حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موقع نصیب کرے۔ جو ہم نہیں جا سکتے یہاں ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور نیکی کے بہت سارے دروازے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر دست آج جس مسئلے کو بیان کرنا مقصود ہے وہ ان 10 دنوں کے حوالے سے صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے ذہن میں، جس کی نیت میں یہ ہے کہ میں نے ایک جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے ذبح کرنا ہے، اس نے خریدا ہے یا نہیں خریدا، اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم نے قربانی کرنی ہے، پھر تم میں سے کوئی شخص اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنی جلد میں سے کوئی چیز نہ کاٹے، بلکہ وہ اس سے رک جائے حتیٰ کہ قربانی کا جانور ذبح کر لے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد وہ اپنی حجامت وغیرہ بنوائے۔ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اس کا انسان اہتمام کرے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے ایک جائز کام جو عام دنوں میں جائز ہے، ان دنوں میں اس سے رک جانا، یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کئی ہمارے دوست وہ عید والے دن حجامت کروا کے وہ عید کے لیے جاتے ہیں، اور عید کی نماز وہ یہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جانور بھی ذبح کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان ہوگا۔ آج سر دست یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ساتھ جو احکام دیتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک حکم ہے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر آپ ان 10 دنوں میں اپنے بال، اپنے ناخن نہ کاٹیں، بلکہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے حجامت بنوانی ہے تو بنوا لیں۔ کل 29 ذوالقعدہ ہے، چاند نظر آنے کے امکان ہے منگل والے دن، تو کل شام سے پہلے پہلے آپ نے حجامت بنوانی ہے تو بنوا لیں، اور پھر 10 دن جو ہے وہ آپ انتظار کریں اور اپنے بال ناخن نہ کاٹیں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کوئی بھی کام اللہ کسی وقت بھی قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے، انسان کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے، اور خصوصاً اگر انسان اس نیت سے کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ 10 دن آپ کا حجامت نہ کروانا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، کیا یہ دین اسلام ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وسائل ہیں؟ جو وسائل سے محروم ہیں ان کے لیے نہیں ہے؟
ثواب کی راہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھی ہیں، شرط یہ ہے کہ دل میں ثواب کمانے کا جذبہ ہو۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی بکری یا اونٹنی یا گائے ہے، وہ دودھ والی، وہ بھی منیہ ہے، کسی نے مجھے تحفے کے طور پہ دے رکھی ہے کہ تم اس کا دودھ پی لو، تو اللہ کے رسول میں کیا کروں قربانی کے حوالے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی قربانی والے دن اپنے بال اپنے ناخن کاٹ لینا اور ان 10 دنوں میں اس سے رک کے رہنا، ذالک من تمام اضحیت کا، اللہ تجھے قربانی کا ثواب عطا کرتے۔ اس لیے جو لوگ نہیں کر سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ بھی اس نیت کے ساتھ اہتمام کریں گے، ان چیزوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا کرنے والا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ پابندی صرف اس کے لیے ہے یا یہ پابندی سب کے لیے؟ اہل علم کی دونوں رائے ہیں، لیکن ہمیں جو بات دلائل کی روشنی میں بہتر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل اہل بیت اضحیۃ فی کل عام، کہ ہر گھر والوں کے اوپر ایک قربانی ہے۔ قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ گھر کا سربراہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، جب وہ کرتا ہے تو سارے اس قربانی کے اندر شریک ہوتے ہیں، وہ سب کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پابندی بھی پورے گھر والوں کو کرنی چاہیے، بچے بھی، بڑے بھی، سارے جو ہے، خواتین بھی مرد بھی اس پابندی کا اہتمام کریں گے تو یقیناً وہ اس ثواب کے اندر شریک ہوں گے۔ اور صحابہ سے، سلف صالحین سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرواتے تھے کہ بچوں کے بال وغیرہ بھی ان دنوں کے اندر نہیں کاٹتے تھے۔ تو چاند کیونکہ کل نظر آنے کا امکان ہے، ذوالحجہ کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا، یا کل نہ آئے تو پرسوں، لیکن کل جو ہے وہ شام سے پہلے آپ اپنی حجامت وغیرہ بنوا لیں اور پھر ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کریں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی یہ اہتمام کروائیں۔ اصل میں یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ شعائر ہیں اسلام کے، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو اہتمام کے ساتھ ان کا تعارف کروانا، یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ بچوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔